أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 36 سے آنورڈ اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ عقل اور یہ فہم و فراست عطا فرمائی، جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا، جس نے ہمیں یہ بے شمار نعمتیں، وسائل، سہولتیں اور رزق اور انعامات عطا کیے اس دنیا میں بھی، کہ ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کے بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں استقامت کے ساتھ ساتھ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی خاص کامیابی، فلاح اور بھلائی اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے شامل حال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل کے سبق میں ہم نے آیت نمبر 23 سے لے کر 35 تک جو آیات پڑھی تھیں یا سمجھنے کی کوشش کی تھی، ان کا ترجمہ ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 23 سے آنورڈ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی قوم کا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو۔ آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے، انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا ٹھہرا لی۔ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور ہم نے نبوت اور کتاب کی اولاد ان کی اولاد میں ہی کر دی، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا، اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار، اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہگار ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا
یہاں جو ہے ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں۔ لوط کو علیہ السلام، لوط کو اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر جب ہم پھر جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیے، نہ آزردہ ہوئیے، ہم آپ کو آپ کے متعلقین کے بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے کہ وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم نے اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں۔ البتہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے کل اپنا سبق مکمل کیا تھا، آیت نمبر 35 تک، اور آیت نمبر 35 تک اب تک جو ہم نے سورۃ العنکبوت میں دیکھا اس کا مختصر خلاصہ تو یہی ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر ہو رہے تھے، جو تشدد اور جو ان کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ جاری تھا، جس میں وہ بے بس اور مظلوم تھے اور مدد کے لیے امید لگائے بیٹھے تھے حسرت بھری نگاہوں سے، لیکن اپنے ایمان کی مضبوطی میں بھی وہ آگے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تو آزمائش کی منزلیں اور بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کافروں کو بھی، ان مشرک اور ان ظالم لوگوں کو بھی، کہ دنیا میں تو تم جس قدر چاہے ظلم و ستم کر لو، اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ کر لو، آخر کار تم اس دین کو غالب ہونے سے نہیں روک سکتے، اور پھر تمہارا انجام جو ہے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہونا اور آخرت میں تو آگ کے عذاب سے درکنار ہونا ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کر کے دونوں قوموں، دونوں گروہوں کو، ایک اہل ایمان کا گروہ اور پھر دوسرا اہل مشرکین جو ہے ان کا گروہ، ان دونوں کو اس میں نصیحت اور یاد دہانی اور ان کے لیے سبق جو ہے وہ ملے کہ مومنوں کے لیے تو آزمائش جو ہے اسی میں ان کی بقا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، ان کے ایمان کی تقویت اور پچھلی قوموں کے واقعات کا سن کر یقیناً ایمان کی تازگی اور ایمان میں اور زیادہ مضبوطی اور اپنے راستے میں اور زیادہ جم کر چلنے کی ہمت اور طاقت جو ہے وہ ان میں پیدا ہوئی۔ اور پھر مشرکین کے اوپر بھی سارا واضح کر دیا کہ پچھلی قوموں نے جو کچھ کیا، ان ان قوموں نے جیسے انکار کیا اور جیسے مخالفت کی اپنے نبیوں کی، تو ان کا انجام کیسا ہوا، اگر تم بھی ویسا ہی رویہ رکھو گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں یہ جو پچھلی قوموں کے جو واقعات کے سلسلے میں کل تک کی جو آیات ہم نے دیکھی تھی اس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات جو ہیں ان کو مختصر الفاظ میں قرآن مجید کی یہ آیات جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آج کے سبق میں بھی کچھ اور نبیوں کے اسی طرح سے مختصر تذکرے ہیں، اور یہ سارے جو ہیں وہ بہت ساری جگہوں پر کہیں پر اشارتاً جو ہے وہ آتے رہتے ہیں اور کہیں پر کچھ تفصیل کے ساتھ آتے ہیں، تو یقیناً ہمارے ذہنوں میں وہ تفصیل جو ہے وہ موجود ہوگی انشاءاللہ۔ تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ہماری یاد دہانی بھی ہوتی رہے گی، اور اس سورہ مبارکہ میں یہ آیات جو ہے وہ کس پس منظر میں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی یقیناً بہت ساری نصیحتیں ہیں جو ہم اگر تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کر کوشش کریں تو ہمیں ضرور اس میں بہت ساری رہنمائیاں، بہت ساری نصیحتیں اور بہت سارے پچھلے واقعات اور آئندہ آنے والے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں خبر جو ہے وہ بھی ہمیں ملے گی۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 36 سے۔ آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف، وادی مدین کی طرف شعیب کو بھیجا علیہ السلام۔ مدین جو ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی کوئی بیٹا یا پوتا یا ان کے ایک دو نسل بعد کوئی شخصیت تھی، اس کا نام جو ہے وہ مدیان تھا، جس سے یا مدین یا مدیان تھا، جس کی وجہ سے یہ قوم کا نام مدیان ہوا۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ وادی یا بستی یا ایک شہر یا گروہ کا نام تھا۔ بہرحال عام انڈرسٹینڈنگ میں تو یہ ایک وادی کا نام ہے، جو آج بھی اس نام سے وہاں پر کچھ جو جگہ ہیں وہ منسوب ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال مدین کے رہنے والے یا مدین کے قبیلے کے لوگ جو ہیں، ان کی طرف انہی میں سے ان کا بھائی جو ہے شعیب علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول نبی بنا کر بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو اس نے کہا، حضرت شعیب نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، شرک کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو۔ ورجو الیوم الآخرہ، اور تم سب امید رکھو یوم آخرت کی، آخرت کے دن کی امید جو ہے وہ بھی رکھو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم سب پھرو زمین میں فساد کرنے والے بن کر۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ عبادت کرو اللہ کی، اور قیامت کی منزل جو ہے، جو آخرت، جو آخری منزل ہے جہاں پر تمہارا مستقل ٹھکانہ ہے، اس منزل کی امید رکھو یا اس کی طرف اپنی نظریں جمائے رکھو۔ اور اگر تم اس کی طرف اپنی نظریں جھکائے رکھو گے تو پھر دنیا میں تمہارے جو معاملات ہیں ان کو سنوارنے میں تمہیں رہنمائی ملے گی، اور اس طرح سے تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ یہ قوم مدین یا وادی مدین کے جو لوگ جو ہیں، ان کی برائیوں میں سے شرک کی برائی جو ہے یا شرک کی گمراہی، شرک کا گناہ یا شرک کی بیماری جو ہے وہ تو تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، یہ ان کی ایک معاشرتی بڑی برائی تھی، جس میں وہ بہت زیادہ حدوں سے پار کر چکے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ایک تو توحید کی طرف بھی دعوت دی، قیامت کا وہ انکار کرتے تھے یا اس کا وہ امید نہیں رکھتے تھے یا اس کے اوپر وہ توجہ نہیں دیتے تھے، تو قیامت کی طرف ان کی توجہ جو ہے وہ مبذول کرانی چاہیے، کہ آخرت کی منزل جو ہے اس کی طرف ہمیشہ اپنے ذہن کو فوکس رکھو، تاکہ تم دنیا کی منزلیں یا دنیا کے یہ جو رستے ہیں ان کو تم ہمتن گوش ایک خاص مقصد کے لیے اپنی زندگی کو گزار سکو۔ اور اسی طرح سے پھر جو معاشرتی برائیاں تمہارے اندر ہے، ان برائیوں کو تم چھوڑ کر اپنی اصلاح کر لو، اور زمین میں فساد کرنے والے مت بنو۔ اور یہی فساد کرنا زمین میں، کل جو مختصر سا تذکرہ کیا تھا، غالباً فرسٹ ٹائم ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ فساد، کوئی بیماری، کوئی برائی جو ہے، جو انفرادی طور پر اگر کوئی کرے تو اس میں تو اس کو ریزسٹنس مل سکتی ہے معاشرے کی طرف سے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، لیکن اگر پورے کا پورا معاشرہ یا معاشرے کے اکثر لوگ جو ہیں، کوئی بھی ایک معاشرتی برائی جو ہے، اللہ کے احکامات کی روگردانی یا شریعت کے خلاف اقدامات جتنے بھی ہیں یا جو بھی ہیں، اگر وہ معاشرے میں زیادہ تر افراد ان برائیوں کو اپنا لیں تو وہ پھر برائی جو ہے وہ فساد کی وجہ بنتی ہے، پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو روکنے والے جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ جو برائی ہے وہ فساد کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور یہ فساد جو ہے وہ ضروری نہیں کہ قتل و غارت کی شکل میں ہو، کوئی اس طرح سے مطلب امن و امان کا مسئلہ ہو۔ فساد جو ہے وہ تو بڑا راحت بخش بھی ہو سکتا ہے دنیا میں، دنیا کی رسم و رواج کو لے کر چلنا، زیادہ مال کمانے کے لیے یہ سود اور بے ایمانی کے بہت سارے طریقے جو ہیں ان کو، اور معاشرتی رسم و رواج کے ساتھ ساتھ بہت سارے گناہوں کے عمل جو ہیں، جو اللہ کی شریعت کو پیچھے چھوڑ کر مطلب ہم آگے کرتے ہیں وہ دنیا کی رسم و رواج کو، تو افسوس بھی ہوتا ہے ایسی باتوں کو سن کر۔ مطلب ایسے ہی یہ چیزیں جو ہے یہ اتنی کامن ہے۔ میرے پاس بھی ایک شخص ہے، وہ کراچی سے، تو وہ کچھ عرصہ پہلے آئے اور انہوں نے مجھے مطلب ریکویسٹ کی کچھ مدد کرنے کے لیے، کوئی تھوڑی سی مدد کی، پھر اور دوبارہ ریکویسٹ کی، دوبارہ مدد کی، اب وہ میرے پیچھے پیچھے ہیں کہ میری مدد کریں، میری بیٹی کی شادی ہے، اور انہوں نے کل شادی کارڈ بھیجا مجھے، اور وہ منتیں کر رہے ہیں، اور شادی کارڈ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ رسم مائیاں جو ہے وہ 4-5 تاریخ کو 6 تاریخ کو ہیں، اور مطلب مہندی جو ہے وہ 8 تاریخ کو ہے، اور پھر نکاح جو ہے وہ یہ ہے، اور رخصتی اس میں، اور قیام اور طعام اور یہ وہ،
مطلب وہ مدد لینے پہ مجبور ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے جو ہیں وہ اکٹھے کرنے پہ مجبور ہیں، لیکن مہندی اور مائیوں کا جو سلسلہ ہے وہ اس کو منقطع کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ تو ہماری قوم میں، ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کی جو معاشرتی برائیاں ہیں، اگر ہم دیکھیں تو یہ فساد کی شکل بن چکی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، لیکن یہ رسم و رواج جو ہیں ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو یہ بھی فساد کی بہت ساری قسمیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں بھی مختلف شکلوں میں عام ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اکثر افراد جو ہے، اکثریت جو ہے، وہ ان کو فالو کرتی ہے، ان کو سپورٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ معاشرتی برائیاں اب برائیاں نہیں لگتی، وہ تو مطلب ایک ضرورت بن چکی ہے، در حقیقت وہ فساد بن چکی ہے اس ہمارے معاشرے میں۔ تو یہ آیات جو ہیں ان کو اگر ہم ضرور ہمیں ان کو اوپن مائنڈڈ ہو کر سمجھنا چاہیے کہ اس میں بہت ساری نشانیاں کہاں کہاں پر ہمارے اندر بھی موجود پائی جاتی ہیں۔ بہرحال واپس اپنے سبق کی طرف لوٹتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کے اوپر، جس طرح سے اس سے پہلے حضرت نوح، حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اور قیامت کا سب سے پہلے دعوت دی، اس کے بعد معاشرتی برائیوں کی طرف ان کی توجہ دلائی، اسی طرح سے شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کی توجہ ان میٹرز کی طرف کی، لیکن اس قوم نے بھی پچھلی قوموں کی طرح وہی اپنی ضد اور ہٹ درمی جو ہے وہ اپنائی، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی دلیل باقی نہیں کہ کس لوجیکل انڈرسٹینڈنگ کے تحت وہ ان باتوں کا جواب دے سکیں جو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا۔ تو الٹیمیٹلی کیا انہوں نے کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، تو ان سب نے جھٹلا دیا اسے، ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی یا ان کی جو نصیحت تھی ان کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا، پھر وہ سب ہو گئے فی دارہم جاثمین، اپنے گھر میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اس قدر شدید زلزلہ جو ہے وہ اس نے آ پکڑا کہ وہ اپنے گھروں میں، یہاں پر گھر سے مراد جو بستی جو ہے وہ ہے، یا ان کا پورا علاقہ جو ہے، کہ اپنی بستی میں وہ گھٹنے کے بل گرے پڑے رہ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ یہ بھی واقعہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ان کے اوپر بھی کس طرح سے سزا آئی تھی کہ بادلوں کے سائے کے دن ان کے اوپر عذاب آیا تھا، کہ جس میں مطلب کافی دنوں تک ان میں حبس اور گرمی اور موسم جو ہے وہ اس قدر شدید رہا کہ وہ مطلب ان کے لیے بہت مشکل حالات ہو گئے۔ تو پھر ایک بادل جو ہے وہ کھلی زمین پر آیا، تو اس بادل کے سائے میں سب لوگ جمع ہوئے کہ جہاں پر جا کر ہو سکتا ہے کہ ان کو تھوڑا سکون ملے۔ تو اس بادل کے سائے میں پھر وہیں پر مطلب زوردار زلزلہ آیا، اور چیخ و چنگاڑ اس قدر وہ زیادہ تھا کہ ان کے دل جو ہے وہ شک ہو گئے، اور وہیں پر وہ کھڑے کے کھڑے یا بیٹھے کے بیٹھے وہ گھٹنوں کے بل وہیں پر گر کر ان کی ہلاکت ہو گئی۔ تو اس طرح سے یہ قوم شعیب یا قوم مدین جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ کیا تھی کہ انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا اس نصیحت کو جو ان کے نبی نے ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچائی۔ اس کے بعد وہ عادن، اور عاد و سمودن، اور سمود، قوم عاد اور قوم سمود کی طرف بھی ذرا دیکھو۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَاكِنِهِمْ، اور یقیناً واضح ہو چکی تمہارے لیے ان کے گھروں سے، وَزَيَّنَ، اور مزین کر دیا۔ ہاں، پہلے عاد اور سمود کے بارے میں بھی ہم نے اس سے پہلے کافی تفصیل سے پڑھا تھا۔ قوم عاد جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام وہاں پر مبعوث کیا گیا، اور اسی طرح سے قوم سمود جو ہے حضرت صالح علیہ السلام وہ وہاں پر ان کو مبعوث کیا گیا، اور قوم عاد اور سمود جو ہے ان کی بستیاں وہ بھی وہ بھی جو ہے وہ بھی آج موجود ہیں، جس کا ہم نے ایک نظارہ بھی کیا تھا گوگل ارتھ کے ذریعے سے کہ کس طرح سے۔ اور یہ دونوں قومیں جو ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت اور عقل اور فہم و فراست جو ہے وہ بہت زیادہ دی تھی، بہت ہی طاقتور۔ بلکہ قوم عاد کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ یہ اتنے طاقتور کہ ایسی کوئی اتنی طاقت کسی اور قوم کو عطا نہیں کی اس دنیا میں یا اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے۔ تو ان کی جو سکلز تھیں یا ان کی جو مہارت تھی وہ فن تعمیرات میں تھی،
ٹھیک ہے، دونوں قومیں جو ہے ایک تھوڑے سے فرق کے ساتھ دونوں کی مہارت تقریباً ایک جیسی تھی، کہ وہ صحرا کے ٹیلوں کے اوپر اور پہاڑیوں کی چوٹیوں کے اوپر اور پہاڑوں کے اندر اور چٹانوں کو تراش تراش کر اتنے خوبصورت اور بلند بالا اور اتنے مضبوط محلات جو ہیں وہ تعمیر کرتے تھے، اور یہ ان کی ایک بہت بڑی سکل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے طاقتور لوگ تھے، اور وہ عقل اور فہم و فصارت اور بصیرت جو ہے اس میں بھی وہ بڑے مطلب بہت آگے تھے، بہت عقل اور فہم و فراست رکھنے والے یہ لوگ تھے۔ لیکن انہوں نے بھی، حضرت عاد نے بھی عادیوں نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کو، اور ثمودیوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جٹلا دیا، اور صالح علیہ السلام سے جو واقعے میں جو اونٹنی کا ذکر ہے وہ بھی ہماری یاد دہانی کے لیے، کہ اللہ کے حکم سے وہ اونٹنی جو ہے ایک چٹان کی اوٹ سے نکلی، تو اس کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ تو ان کے یہ جو واقعات ہے وہ سارے، یا ان کی جو اب باقی جو ان کے جو ٹھکانے ہیں یا ان کی بستیاں ہیں یا ان کی جو بلڈنگ جو انہوں نے اس وقت بنائی تھی، آج بھی اس کے آثار جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے وہاں پر موجود ہیں۔ آج سے 1400-1500 سال پہلے تو وہ اور بھی زیادہ اچھی حالت میں، آج سے بہتر حالت میں ہوں گے یقیناً۔ اور وہ شام کی طرف جو قافلے چلتے تھے، یا حجاز کے اہل عرب کے قافلے، جو تجارتی قافلے چلتے تھے، تو ان قافلوں کے رستوں میں ایسی ایسی آبادیاں جو ہیں وہ پڑتی تھیں، جن کو دیکھ کر ان سے وہ آشنا تھے، ان کے ساتھ ان کا تھوڑا بہت ان کا کچھ انڈرسٹینڈنگ تھی، کہ یہاں پر کوئی بستی یا قوم کوئی اس طرح کی آباد رہی ہے جو اس طرح کی مہارتیں جو ہے وہ رکھتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید تفصیلات قرآن مجید میں نازل کر کے ان کو واضح کر دیا، کہ یہ دیکھو ذرا کہ ان کے گھروں یا ان کے جو بستیاں ہیں، ان کے گھروں کی طرف دیکھو، کہ ان میں بھی تمہیں بہت ساری نشانیاں جو ہیں وہ یقیناً ملیں گی، واضح ہو چکی تمہارے اوپر بہت ساری نشانیاں ان کے گھروں کے میں یا ان کے بستیوں سے بھی وزینا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا یا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وزین لہم الشیطان اعمالہم، کہ مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، کہ دنیا میں جو اعمال کرتے تھے، دنیا میں جو اپنی وہ ایک مہارت جو رکھتے تھے، ان کا خیال تھا کہ وہ ان کی اپنی کاوش اور ان کی اپنی کوشش ہے، اور شیطان نے ان کے جو عمل ہے ان کو خوبصورت بنا کر، مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا، جس کی وجہ سے وہ بہکے رہے، گمراہ رہے۔ فصدہم، پس اس نے روک دیا، شیطان نے انہیں روک دیا، عن السبیل، راستے سے، جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، یا نصیحت کو پکڑنے سے شیطان نے ان کو روک دیا، اور ان کے دنیا کے اعمال جو ہیں وہ ان کے لیے مزین کر دے۔ وقانوا مستبصرین، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حالانکہ وہ سب بصیرت رکھنے والے تھے، حالانکہ وہ بڑے دور اندیش تھے، باریک بین تھے، چیزوں کو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے، سمجھتے تھے، ہر چیز جو ہے وہ سمجھ بوجھ کے ساتھ وہ کرتے تھے، ہر کام ہر فیصلہ جو ہے وہ بڑی عقل اور بڑی بصیرت کے ساتھ اس کو دیکھتے تھے۔ لیکن دین کے معاملے میں جو نصیحت ان کو ملی، اس کا انہوں نے انکار کر دیا، اس کے اوپر انہوں نے کان نہ دھرے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فنا کر دیا، اور ان کے گھر جو ہے وہ آج بھی ہمارے لیے نشانیاں جو ہیں وہ نشانی کے طور پر، نصیحت کے طور پر، عبرت حاصل کرنے کے لیے موجود ہیں۔ وقارون، اور قارون، وفرعون، اور فرعون، وحامان، اور حامان۔ قارون، فرعون اور حامان، اس کے بارے میں ابھی ہی پچھلی صورت میں تفصیل سے ہم نے دیکھا، سورۃ القصص میں قارون کا واقعہ جو ہے وہ ذکر ہوا۔ قارون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن وہ فرعون کے ساتھ مل کر اپنی ہی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے میں، مطلب وہ تھا، یعنی کہ وہ اپنی ہی قوم کے خلاف سرکشی پر اترا ہوا تھا، اور اس کے بدلے میں اس کے پاس خزانے تھے، اور اس کے خزانوں کی جو مطلب کس قدر وہ زیادہ دولت اور خزانے تھے، اس کے اوپر اس کی جھلک جو ہے وہ ہمیں سورہ قصص میں ملی، کہ اس کی کنجیاں جو ہے وہ ایک طاقتور قوم یا گروہ جو ہے اس کے لیے بھی اٹھانی وہ مشکل تھی۔ تو قارون جو ہے اور فرعون جو ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑی سلطنت کا حاکم تھا، حکمران، جو کہ اپنی عبادت کے اوپر مجبور کرتا تھا، اور اپنے آپ کو وہ الہ یا اپنے آپ کو معبود جو ہے وہ اس نے قرار دیا تھا۔
اور اپنی قوم کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اور حامان جو ہے وہ تو فرعون کا ایک سردار، جیسے چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہے ہیں، اس کے لشکروں کا وہ سپہ سالار تھا جو فرعون کے لیے کام کرتا تھا۔ تو فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، قارون اور حامان، یہ تینوں شخصیات کی طرف اپنے جو معجزات ہیں وہ عطا کر کے بھیجے، جیسا کہ ہم آگے آیت میں دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور بلا شبہ یقیناً آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح دلائل لے کر، واضح دلائل کے ساتھ۔ کسی قوم کی طرف جب نبیوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے نصیحت دینے کے لیے، تو اس کے سردار یا اس کے بادشاہ، اس کے جو حکمران ہیں، ان کو جا کر سب سے پہلے دعوت توحید دی اور آپ نے اصلاح کرنے کا کہا، کیونکہ اگر سردار یا حکمران جو ہے وہ اس دعوت کو قبول کر رہے تو رعایا جو ہے وہ تو اس سے متاثر ہو کر آٹومیٹیکلی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو تین بڑی شخصیات، فرعون کی ایک سلطنت، یا فرعون کا جو اس وقت کا جو مطلب حکومت تھی، وہ ایک بہت بڑی اور بہت عظیم و شان حکومت تھی۔ آج بھی ہم اہرام میں مصر کو دیکھ لیں، الیگزینڈرا میں، مصر میں، تو کس طرح سے وہ مطلب کتنی عظیم و شان بلڈنگ جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور اس میں چھپے ہوئے راز جو ہے آج بھی سائنسدان جو ہے وہ اس کی کھوج لگانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں اندازہ ہوتی ہے کہ وہ فرعون جو ہے اس وقت وہ کس قدر مطلب طاقتور تھا، دولت کے اعتبار سے بھی، کہ اتنی عظیم و شان بلڈنگز جو ہیں وہ بنا لی، کس طرح سے وہاں پر لیبر جو ہے، مین پاور جو ہے وہ یوز کی ہوگی، کہ اتنے مطلب ٹنوں کلو جو ہے ٹنوں کے حساب سے ایک برک، یا ایک جو وہ تابوک ہے ان کا، یا ایک چٹان کا وزن ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں وہ چٹانیں جو ہے ان کو تراش کر وہاں پر جوڑ کر وہ بلڈنگ بنائی گئی، اور پھر اس میں روشنی کا انتظام، اور پھر اس میں باقی جو بھی انتظامات ہیں، اور پھر اس میں جو لاشوں کو کس طرح سے حنود کر کے رکھا جاتا تھا، وہ ٹیکنالوجی، اس کو اگر ہم تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں تو اس سے ہمیں اس کی سلطنت کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے، کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، اس وقت کی اور اس وقت کے اعتبار سے وہ ایک بہت ہی بڑی اور عظیم و شان سلطنت تھی۔ اور اس میں تین بڑے جو عہدیدار تھے، قارون، فرعون اور حامان، اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل کے ساتھ وہ جو معجزات ہیں، وہ عصا والا معجزہ جو ہے وہ بھی، اور ہاتھ کا مطلب بغل میں جب ڈالیں تو وہ سفید چمکدار بغیر بیماری کے نکل آنا، ان معجزات کے ساتھ ان تینوں لوگوں کی طرف، یہاں سے اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تین لوگ جو ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا کہ جا کر یہ تینوں کو دعوت توحید دو، اور ان سے کہو کہ اپنے صحیح راستے جو ہیں ان کو درست کر لو۔ لیکن ان تینوں نے بھی فاستکبروا، تو ان سب نے تکبر کیا، ان تینوں نے بھی تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، وما کانوا سابقین، جبکہ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے نکلنے والے نہ تھے، وما کانوا سابقین، کہ وہ نہ تھے سب آگے نکلنے والے، یعنی کہ اللہ کے حکم یا اللہ کی مرضی یا اللہ کا ارادہ جو تھا اس کو وہ ہرانے والے نہیں تھے، اس کو وہ عاجز نہ کر سکے۔ ایک وقت آیا کہ وہ نیست و نابود ہو گئے، لیکن انہوں نے تکبر کیا، جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں یہ سزا ملی، اور آخرت میں تو یقیناً ان کے لیے ایک کٹھن عذاب جو ہے وہ موجود ہے۔ فَقُلْ اللَّهُ، تو اس طرح سے تو ہر ایک کو، فَقُلْ اللَّهُ، ہر ایک کو، اخذنا، ہم نے پکڑا، ہر ایک کو ہم نے پکڑا، یعنی یہ جو پیچھے جو ابھی ذکر ہوئے کچھ قومیں، جس میں عاد اور سمود اور یہ فرعون اور حامان اور قارون، یہ کچھ جو قومیں یا افراد جن کا ذکر ہوا، یا اس کے علاوہ مطلب اوپن کے طور پر اگر دیکھا جائے یہ آیت نمبر 40 کی یہ آیت کو، کہ اس سے پہلے بھی جتنی قومیں ہیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخذنا، ہم نے پکڑا ان کو، بذنبہ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، کہ ان کے گناہ جو ہیں وہ بھاری ہو گئے اور ان کو چھوڑنے پر وہ آمادہ نہ ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا، اور ان کو پکڑ کر فمنہم، پھر ان میں سے، من ارسلنا، جو ہم نے بھیجی علیہ ان پر، ان کو ہم نے پکڑا، مختلف قوموں کو یا مختلف لوگوں کو، اور پھر ہم نے ان پر عذاب کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ بھیجی،
وہ کیا شکلیں تھی؟ کس کا یہاں پر ہمیں اشارتاً ذکر مل رہا ہے، حاسباً پتھراؤ کرنے والی آندھی، جیسا کہ قوم عاد کے اوپر پتھراؤ کرنے والی آندھی آئی، تیز آندھی، جو تقریباً 7 راتیں اور 8 دن تک، ایک ہفتہ بھر تک وہ تیز آندھی جو چلتی رہی، اور اس کے ساتھ پھر زلزلہ بھی آیا، اور وہ تیز آندھی کی وجہ سے وہ پتھر جو ہے، پتھروں کی بارش جو ہے وہ ان کے اوپر برستی رہی، اور اس طرح سے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو قوم عاد کی طرف اشارہ ہے، یا اور بھی اس کے علاوہ بھی کچھ قومیں جو اس طرح کے عذاب جنہوں نے سہے، ان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ کچھ قومیں یا کچھ قوم تو ایسی تھی، یا قوم عاد تو ایسی تھی جس کے اوپر پتھراؤ کرنے والی آندھی کو ہم نے بیچ کر اس کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کو پکڑا، یا جو پکڑا اسے الصَّيْحَةُ، چیخ نے، کچھ کو چیخ نے پکڑا۔ یہ قوم سمود کی طرف اشارہ ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بستیاں بھی ہو سکتی ہیں جس میں شدید زلزلہ، اور زلزلے کے ساتھ زلزلہ اگر آئے بہت تیز، تو اس کی اپنی ایک بڑی ہولناک آواز ہوتی ہے، وہ اس کا اپنا ایک شور، یا اس کا اپنا ایک ایفیکٹ جو ہے نا، ساؤنڈ ایفیکٹ، وہ بڑا ہی ہولناک ہوتا ہے۔ کبھی اللہ نہ کرے کہ ہمیں مشاہدہ کرنا پڑے، لیکن یہ بھی ایک سائنٹیفک ایفیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ قوموں کو جب تباہ کیا، تو اس میں تو خصوصی طور پر کوئی زلزلہ اس طرح کا آیا کہ جس میں بہت شدید چیخ اور چنگاڑ بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ قوم جو ہے وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ قوم سمود کی طرف اشارہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے جو ہم نے دنسا دیا ان کو زمین میں، کچھ تو ایسے ہیں جن کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، جیسے کہ ابھی قارون کا ذکر ہوا، اور سورہ قصص میں اس کی تفصیل ہم نے دیکھی کہ قارون کو اس کے محل اور اس کے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور اس طرح سے قارون کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے جسے ہم نے غرق کر دیا، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کو تو غرق کر دیا۔ غرق کرنے کا بھی ہمیں پتا ہے کہ جیسے فرعون اور حامان کے لشکر جو ہیں، ان کو مطلب غرق کر دیا تھا سمندر میں، جب بنی اسرائیل نکل گئے اس سمندر، اس دریا کو پار کر گئے اس رستے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایسے سے ایک خاص معجزے سے بنا۔ لیکن جب فرعون اور اس کے لشکر جو ہے، فرعون اور حامان کی اور اس کے لشکر اس میں گئے، تو وہ پانی مل گیا، اور اس طرح سے وہ غرق ہو گئے۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ابھی ہم نے پڑھا کہ ان کی جو قوم ہے، جو ان میں بھی جو تکذیب کرنے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، وہ وہ جو سیلاب تھا اس میں وہ غرق ہو گئے۔ تو اس طرح سے کچھ تو ایسے ہیں جن کو غرق کر دیا۔ یہ عذاب کی مختلف شکلیں جو مختلف قوموں کے اوپر آئیں، ان کی طرف سے ہمیں اشارتاً یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دیکھو کس کس طرح سے ان قوموں نے تکذیب کی، انکار کیا، اور کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہ کر سکا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے آگے نہ نکل سکا۔ وہ جب ان کی پکڑ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آنن فانن ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، یہ ان کا انجام جو ہے، کیونکہ آگے آنے والی آیت جو ہے عنکبوت نام جو ہے سورہ کا، مکڑی کا جالا جو ہے، یا مکڑی جو ہے، اس کی طرف، تو ہمیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بیک گراؤنڈ میں رکھنا ہے کہ جتنا مرضی طاقت اور جتنی مرضی دولت اور جتنے مرضی مطلب سلطنت، وسیع سلطنت جو ہے وہ ہو، اللہ کے حکم کے سامنے ان کی حیثیت جو ہے وہ مکڑی کے جالے جتنی بھی نہیں، کہ وہ اس قدر کمزور کہ دنیا میں اور کوئی کمزور اس سے کمزور گھر نہیں۔ بہرحال یہ ہمیں بیک گراؤنڈ میں اس لیے کہ آگے آنے والی آیت کی جو بنیاد ہے، یا بیس جو ہے، یا اس کی جو تمہید ہے، وہ ہمیں ان آیات سے مل رہی ہے۔ وما کان اللہ، اور نہیں تھا اللہ، لیظلمہم کہ وہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن تھے وہ ہی اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان قوموں کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ نے تو بلکہ ان کے اوپر احسان کیا کہ ان کے اوپر نبی، رسول، کتابیں، نصیحت اور سارا کچھ واضح کر کے بھیج دیا، پھر اس کی ایکسپلینیشن بھی ان کے رسولوں اور نبیوں نے کی، پھر ان کو وقت اور مہلت بھی دی کہ دیکھو اب یہ تمہارے پاس وقت اور مہلت ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو، پھر ان کو ایڈوانس میں وارننگز بھی جاری کر دی کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ در حقیقت انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ نے تو ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، اللہ نے تو اپنی حجت اتمام کر دی، اللہ نے تو اپنی ساری نصیحت جو ان کے اوپر واضح کر دی، لیکن انہوں نے اپنے جو اختیار ہے اس کو انہوں نے غلط استعمال کیا، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ اللہ کا ظلم نہیں، ان کا اپنا
کردار تھا جو ان کو، جس کی وجہ سے ان کو یہ جو سہنا پڑا جو عذاب جو ہے دنیا کا اور آخرت میں بھی یقیناً۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، مثال ان لوگوں کی جن سب نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا اولیاء، کئی مددگار۔ یہاں پر اولیاء ولی آ رہے ہیں، مددگار آ رہے ہیں۔ ولی ہم نے دیکھا تھا کہ ولی کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ جس کے ساتھ دلی لگاؤ ہو، جس کے ساتھ دلی الفت ہو، جس کے ساتھ دلی طور پر محبت ہو، کہ اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور اللہ کے علاوہ جس کو ولی یا مددگار بنا لیا، اس میں بہت سارے یہ بت اور اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو پوجا کرنے والے، یا اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو پکارنے والے جو ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں داخل ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ کہ وہ لوگ، ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کئی ولی بنا رکھے ہیں، کئی مددگار بنا رہے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کماثل العنکبوت، عنکبوتی، کہ جیسے مکڑی کی مثال کی طرح ہے ان کی مثال، یا ان کا طریقہ۔ اتخذت بیتن، اس نے بھی بنایا ایک گھر، کہ مکڑی بھی ایک گھر بناتی ہے، جتنا ہی چاہے وہ گھنا جال جو ہے مکڑی جو ہے اپنا گھر کیوں نہ بنا لے، مکڑی کی طرح ان کی مثال ہے کہ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور بے شک سب سے زیادہ کمزور ہے گھروں میں سے، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، یقیناً گھر مکڑی کا، یقیناً مکڑی کا گھر جو ہے دنیا میں، زمین میں، یا اس کائنات میں، یا زمین میں جتنے گھر ہیں، ان گھروں میں سب سے زیادہ کمزور جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے، مکڑی کا جالا جو ہے۔ اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہ کتنا بھی کمزور ہے، کہ جتنا ہی گہرا وہ کیوں نہ اس نے وہ جالا جو ہے وہ تنا ہوا، بنا ہوا ہو، وہ مطلب ایک انگلی کا اشارہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ طاقتور ہے اس پورے گھر کو مٹانے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے، یا مسمار کر دینے کے لیے۔ تو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے اوپر تکیہ لگایا، چاہے یہ دنیا کے وسائل ہیں، چاہے دنیا کی مال و دولت ہے، چاہے جن کو ولیوں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، چاہے وہ بت پرست ہے جو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کا شرک کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے، کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان سے اپنے دلی لگاؤ لگا لیے، یا ان سے اپنا کچھ انہوں نے امید رکھ لی کہ یہ ہماری دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی مدد کریں گے، تو ان کی مثال تو مکڑی کے گھر جیسی ہے، کہ وہ دنیا میں سب سے کمزور گھر اس کا ہے، کہ جس طرح سے وہ مکڑی کا جالا جو ہے وہ بے حیثیت ہے اللہ کے مطلب امر کے آگے، اس طرح سے ان کی وہ امید جو ہے، جو انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں سے لگائی، وہ ہے کمزور ہے، بے وقت ہے، بے معنی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ سب یہ جانتے ہوتے، کاش کہ ان سب کو یہ علم ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں دنیا میں، یا آخرت میں جا کر ان کو وہ ضرور پچھتائیں گے کہ کاش کہ دنیا میں ہم یہ سارا کچھ جان لیتے، یا یہاں پر بھی کہ کاش کہ وہ اپنی علم کو، یا اپنی عقل اور فہم و فراست کو مطلب مثبت طریقے سے استعمال کر کے یہ آیتیں جو ہیں ان کو سمجھتے اس دنیا میں، تاکہ آخرت میں وہ کامیاب ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور دیکھے کہ کس طرح سے پچھلی قومیں جن کا ذکر ہوا وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ حالانکہ ان میں دولت، مال، عزت، شہرت اور سلطنت اور عقل و فراست، جیسے عاد اور سمود کے بارے میں آیا کہ وہ بصیرت رکھنے والی قومیں بھی تھیں، بہت بڑی، انہوں نے اتنی شاندار تعمیرات کی، اتنی شاندار سلطنتیں بنائیں۔ ظاہر ہے یہ ان کا علم اور ان کا جو ٹیکنالوجی اور ان کا جو عقل ہے وہ اس کی طرف اشارہ تو کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی نصیحت کا انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ ابھی اس ضمن میں آگے بھی ایک آیت کی آئے گی تو مختصر اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یدعون من دونہ، جسے وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، من شیئن، کوئی چیز بھی، اللہ کے علاوہ کسی چیز کو بھی، کچھ یا کسی بھی ہستی کو، یا کسی بھی بت کو، یا کسی بھی چیز کو اللہ کے علاوہ اگر وہ پکارتے ہیں، یدعون، یہ پکارنا، یہ دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں نوٹ کرنی چاہیے ہمیشہ کہ کچھ جگہوں پر تو شرک کرنا ہے کہ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، لیکن اکثر جگہوں پر یہ پکارنے کے الفاظ میں آیا ہے دعا کرنے سے، کہ ان سے وہ دعائیں کرتے ہیں، حاجات کرتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان سے اپنی امید لگاتے ہیں کہ یہ ہماری دعاؤں کو سنیں گے، یہ ہماری دعاؤں کو، یہ ہماری مدد کریں گے۔ تو اس میں بہت وسعت آ جاتی ہے کہ اہل ایمان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہری طور پر تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن
ان کے عقیدے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی اصلاح کرنے کی اشد شدید ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، اور بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان سب کو صحیح نصیحت جو ہے ہمارے دلوں کے اندر ڈالے، تاکہ ہم اپنے توحید کا جو میٹر ہے اس کو درست کریں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو مضبوط رکھ سکیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ جو ہے وہ غالب بھی ہے اور خوب حکمت والا بھی ہے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ اتمام حجت کرتا ہے، کہ اس نے نصیحت، علم، مطلب سارا کچھ ان کو دیا، نبی رسولوں کتابوں کے ذریعے ان کو سارا دیا، ان کو وقت بھی، پھر مہلت بھی عطا کی کہ وہ کل کو یہ عذر یا کوئی بہانہ نہ تراش سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو بتایا نہیں گیا، ہمارے پاس نصیحت نہیں پہنچی، ہمیں وقت نہیں دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سب کو دے کر خوب حکمت سے کام لیا، اور پھر الٹیمیٹلی وہی غالب ہے، اسی کا حکم چلنے والا ہے، اور اسی کی تدبیر جو ہے وہ چلنے والی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ ساری کی ساری مثالیں جو ہیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ یہ ساری کی ساری چیز جی، یہ ساری کی ساری جو مثالیں ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بہت ساری مثالیں، چاہے قوموں کی ہیں چاہے دوسری چیزوں کی، قوموں کی مثالیں دے کر ذکر کیا، اس کے علاوہ ابھی مکڑی کا جو مکڑی گھر کا جو ذکر کیا وہ بھی ایک مثال ہے۔ تو یہ ساری کی ساری مثالیں جو ہیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ تو لوگوں کے لیے ہے، بنی نوع انسان کے لیے یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ کس لیے؟ وَمَا يَعْقِلُهَا، اور نہیں وہ سمجھتے ان کو، إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر وہ لوگ جو علم رکھنے والے ہیں۔ جو لوگ علم رکھنے والے ہیں ان کے علاوہ ان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے؟ نہیں وہ سمجھتے ان کو مگر علم رکھنے والے، جو علم رکھنے والے ہیں۔ اس کا دوسرا جو مطلب ہے، ڈائریکٹلی اس آیت سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ جو علم رکھنے والے، جو باشعور لوگ ہیں، وہ تو ان نشانیوں کو یا ان مثالوں کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں۔ اب اگر اس آیت کو ہم ماضی کے اعتبار سے بھی دیکھیں اور آج کے اعتبار سے بھی دیکھیں، تو یہ آیت جو ہے ہمیں بہت ساری اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ ابھی جیسے ذکر ہوا کہ ماضی کے بارے میں، کہ وہ قومیں اور سلطنتیں جو ہیں، جو افراد جو ہیں، وہ بہت ہی علم اور عقل و فراست اور ٹیکنالوجی اور ہر معاملے میں وہ بہت ہی مطلب ایڈوانس تھے، بہت ہی آگے تھے، بہت ہی مطلب ترقی یافتہ تھے، لیکن دین کے معاملے میں جب ان کے ساتھ لاجیکل بات ہوئی، تو جب وہ دنیا کے معاملے میں یا جب وہ اپنی عقل اور علم کے معاملے میں اتنے مطلب ایڈوانسڈ ہیں، تو یقیناً انہوں نے ان نصیحت کو سمجھ لیا، یقیناً ان کے دل میں وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، جو نصیحت بھیجی تھی، یقیناً ان کے دل میں وہ پڑ گئی، یقیناً انہوں نے اس کو بھانپ لیا، یقیناً انہوں نے اس کا ادراک کر لیا کہ ہاں یہی حقیقت ہے، یہ اس کے پیچھے ہے۔ لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کیونکہ دنیا میں مال و اسباب یا دنیا کی طاقت میں کچھ فرق آتا تھا جس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لہذا انہوں نے تکبر کیا اور اس کو سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی اس کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ سمجھنے والے تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس کو اپنانا ہے کہ نہیں، وہ پھر اپنے اختیار میں ہے، اور اس اختیار کا پھر وہ ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو اس دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی جو راحت اور دنیا کی جو مزین کردہ جو شیطان نے جو چیزیں ہیں ان کی طرف وہ لگے رہتے ہیں۔ لہذا وہ علم جس کی بنا پر انہوں نے دل میں تو سمجھ لیا، وہ سب بے سود ہو جاتا ہے، وہ سب بے فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ضرور سمجھ لیتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اپنے معاشرے میں بھی بہت ساری چیزیں، جیسا کہ بہت دفعہ ذکر ہوا، کہ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو خوب اچھی طرح سے سمجھ تو جاتے ہیں، لیکن دنیا کے رسم و رواج، رکھاوا، یہ وہ سارا کچھ کے لیے، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، اپنی اپنی معاشرے میں پوزیشن کو بہتر رکھنے کے لیے وہ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی ذکر بھی ہوا کہ مائیوں اور مہندی کے بغیر شادی جو ہے وہ نہیں ہوتی، بے شک وہ زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے لے کر کیوں نہ کرے۔ تو یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ ہمیں عام فہم سی مثالیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ چلو ہم جو ہیں وہ تو ہوں گے، چلو ہمارے پاس کوئی اتنا زیادہ علم نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، یا کوئی بہت ہی مطلب محدود ایسا علم ہے، لیکن آج کے جو ریسرچر ہیں
किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे वो साइंस की फील्ड है, चाहे वो मुआशियात की कोई फील्ड है, वो इकोनॉमिक्स की जो फील्ड है, चाहे वो मुआशरती जो मुख्तलिफ उलूम है उनकी कोई फील्ड है, कॉमर्स वगैरह के इवन भी, उनमें जो तहकीक करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, हर एक को अपनी अपनी फील्ड में बहुत सारी निशानियां ऐसे मिलेंगी, हर एक को अपनी अपनी फील्ड में बहुत सारी मिसालें ऐसे मिलेंगी जो उनको झंझोड़ देती हैं। उन्हीं के इल्म से, उन्हीं को जो एक्सपर्टीज है, उन्हीं के अंदर रहते हुए उनको बहुत सारी निशानियां ऐसी मिलती हैं जो उनको दावत देती हैं कि देखो तौहीद की तरफ आओ, कि अल्लाह एक है, वही माबूद है। लेकिन वो उनका इनकार कर देते हैं। मिसाल साइंटिस्ट की मिसाल लेते हैं कि साइंटिस्ट जो है, जिस कदर वो करीब से मुशाहिदा करते हैं इस पूरी कायनात में, जो ये जो तख्लीक है अल्लाह ताला की, किस तरह से वो तख्लीक हुई, किस तरह से वो आपस में उनका रब्त और कम्युनिकेशन है, किस तरह से ये पूरा निज़ाम कायनात जो है वो एक दूसरे के साथ मतलब कम्युनिकेशन करके चलता जा रहा है, अपना वक्त की मंजिलें जो है वो तय करता जा रहा है। इसी तरह जिंदगी के ऊपर, जमीन के ऊपर जो जिंदगी है, वो किस तरह से वो जिंदगी का साइकिल, लाइफ साइकिल जो वो चलता जा रहा है। ये जो साइंटिस्ट है, ये जो बहुत करीब से मुशाहिदा करते हैं, हमारा तो मुशाहिदा ही उतना नहीं होगा, लेकिन वो उसको झुटला देते हैं अल्लाह की तौहीद को, ये कहकर कि ये फेनोमेना ऑफ नेचर है, ये तो कुदरत के मज़ाहिर है, या फितरी तौर पर ऐसा चलता आ रहा है। वो फितरी तौर पर ऐसा चला आना जो है, यही दर हकीकत अल्लाह की तौहीद की निशानी है, कि उसमें जो वो कौन से छुपे राज हैं जिसकी वजह से वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और पूरा सिलसिला जो चलता जा रहा है, उसको वो फेनोमेना ऑफ नेचर कह के, या कुदरती अमल जो है वो कह के इस तरह से अपने आप को तसल्ली देते हैं। नहीं, ये तौहीद है जिसका तुम्हें इकरार करना है, लेकिन वो बस अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और उसको नहीं पहचानते, या उसका वो इकरार नहीं करते, उसकी शहादत नहीं देते। तो इस तरह से हम अगर देखें तो ये बहुत ही ओपन मिसाल है जो हमें बहुत सारी चीजों की तरफ रहनुमाई करती है, कि किस तरह से इंसान जो है वो बहुत सारी चीजें जानता है। अल्लाह ताला ने बहुत वादे कर दिया कि नहीं वो समझते इनको, मगर सब इल्म रखने वाले जो थोड़े से बाशऊर हैं, थोड़ी सी इल्म और अक्ल और फरासत रखते हैं, वो सब इन मिसालों को खूब अच्छी तरह से समझ लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद अक्सरियत अगर इनकार करती है, तो फिर उसी तरह से जैसे अभी भी जिक्र हुआ, तो अल्लाह तो इन कौमों के ऊपर जुल्म नहीं किया, अल्लाह ने जुल्म नहीं किया, उन्होंने खुद अपनी कौमों के अपने ऊपर जुल्म किया। बहरहाल मुख्तसर रखते हैं, इसकी बहुत लंबी तोज़ीह हो सकती है, जिसको आप यकीनन इशारतन समझ गए कि इसमें क्या क्या हमें पहलू जो है वो नजर आते हैं। खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्दा, पैदा किया अल्लाह ने आसमानों और जमीन को। आप ये देखें, ये मिसाल अभी अभी जिसका जिक्र हुआ, कि ये तो इन मिसालों से तो वही लोग सीखते या समझते हैं जो इल्म और अकल रखते हैं। और उसी की मिसाल आगे एक और आ रही है, खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द, कि पैदा किया अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को, यानी इस पूरी कायनात को। आसमानों और ज़मीन जब कहेंगे तो ये पूरी कायनात होती है। अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया बिलहक की, हक के साथ। अल्लाह ने इस कायनात को बेसूद या बेफायदा या बगैर किसी मकसद के पैदा नहीं किया, इसको एक खास मकसद के लिए हक के साथ पैदा किया। इन फी ज़ालिका लआया, यकीनन इस कायनात की तख्लीक में भी एक निशानी है, बिलाशुबा एक निशानी है इसमें, लिलमोमिनीन, उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं। इसमें भी बिलाशुबा एक निशानी है उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं, या ईमान वाले हैं, मोमिनीन हैं। वो क्या निशानी है? कि कायनात की तख्लीक, उसके निज़ाम, उसके निज़ाम का चलता रहना, उनका उसका सफ़र करता रहना अपनी, और इस पूरी कायनात का जो लाइफ साइकिल है, उसका एग्जिस्टेंस, उसके सर्वाइवल जो है, वो किस तरह से ये सर्वाइव कर रहा है, उसको जब डीप अंडरस्टैंडिंग देखें तो हमें एक बहुत बड़ी निशानी जो एक मिलती है, वो है अल्लाह की तौहीद, कि अल्लाह एक है, वही काबिल इबादत है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। ये एक बहुत बड़ी निशानी है जो हमें कायनात की तख्लीक में या कायनात में हमें मिलती है। इसकी तरफ अगर थोड़ा सा गौर और थोड़ा सा तवज्जो दें तो, लेकिन ये निशानी जो है, इसकी शहादत कौन देता है? वो लोग जो ईमान वाले हैं। जो ईमान नहीं लाते, जो जो अल्लाह की नसीहत का इनकार करते हैं, वो तो फिर इसको फेनोमेना ऑफ नेचर या इस तरह की बातें जो है वो क्या कर अपनी पीछा छुड़ा लेते हैं या उससे पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो ईमान वाले हैं, वो तो अपने तौहीद में और या अपने उस निशानी में और ज्यादा मजबूती से ईमान जो है वो उनका और ज्यादा मजबूत हो जाता है, और ज्यादा तकवीयत के साथ वो अपने
اپنا جو قیامت کا جو راستہ ہے یا منزل ہے اس کی طرف بڑھنے میں ان کو مدد ملتی ہے۔ بہرحال اس میں بھی تھوڑے تھوڑے الفاظ میں بہت زیادہ گہرائیاں ہیں کہ ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ اگر ہم وسط کی طرف دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں نشانیاں اللہ سے نظر آئیں گی کہ کتنے بڑے بڑے آبجیکٹس ہیں، زمین اور سورج اور چاند ستارے، گلیکسیز، کلسٹرز اور سپر کلسٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا جو سائنسدانوں نے تحقیق کیا، اور اسی طرح سے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں اگر دیکھیں کہ اس میں مائکرو آرگنزمز آتے ہیں، اس میں پھر بیکٹیریا اور دوسرے طرح کے، پھر چھوٹا اس کو تقسیم کرتے جائیں تو ایٹم تک چلا جاتا ہے، اور اب تو ایٹم سے بھی چھوٹے کوارک نام کا، یعنی کہ ایٹم کو بھی تقسیم کر کے مزید چھوٹی جو چیز ہے، لیکن ابھی تک ان کو یہ اس کی گہرائی میں نہیں پہنچے کہ یہاں کہاں پر جا کے وہ ختم ہوگا، کہ مادہ جو ہے وہ مادے کا وجود ختم ہو جائے گا اور وہاں پر ان کو توحید ہی نظر آئے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں سے ہمیں ایمان والوں کو جو یقیناً اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط اور توحید کو اور زیادہ مضبوط کرنے کا اللہ تعالیٰ اشارہ بھی دیتے ہیں اور موقع بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں جو صحیح نصیحت کی بات ہے وہ ہمارے دل میں اتار کر اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی طاقت اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اس کے ساتھ ہی ہم مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، ہمارے کرنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی زیادتی ہو گئی، کوئی کمی بیشی ہو گئی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمانے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی جو توبہ اور مغفرت اور معافی جو ہے اس کے طلبگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو ہماری اصلاح کرنے کی جو باتیں، نصیحت کی باتیں، وہ ہمارے دلوں میں اتار کر ہمیں اس کے اوپر اپنے آپ کو چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے ظاہری باطنی مسائل ہیں، اور جتنی ہماری مشکلات ہیں، جتنی ہماری آزمائشیں ہیں، ان میں اپنی خاص مدد ہمارے شامل عیال کرے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمیں ایمان کے اوپر زندہ اور ایمان کے اوپر موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو اس دنیا میں حیات ہیں۔ جتنے بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور جتنے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو خاص رحمت اور خاص کرم ان کے اوپر کرے کہ آئندہ آنے والے حالات جو ہیں، یا آئندہ آنے والی جو ٹیکنالوجیز ہیں، وہ اور بھی زیادہ ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے اپنے ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے، اور ان کو بھی اپنی زندگیاں جو ہے ایمان کے اوپر قائم رہتے ہوئے ایمان کے اوپر ان کا بھی خاتمہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔